غلام رسول چٹھا، محمد اشرف چٹھا، فضل بی بی، نواب بی بی، ممتاز بیگم، صغیر بیگم، رسول بی بی، اللہ دتہ، سکینہ بی بی، سردار خان، محمد صفدر تارڑ، حاجی مراد علی تارڑ، سغرا بی بی اور بصیر محمد چٹھا فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کی ارواح کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین، واللعن دائم على اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ صلوات۔ قابل قدر سادات کرام و مؤمنین و مؤمنات، آج کی مجلس امام حسین علیہ السلام جو دورۃ القرآن اور بچوں کے لیے انگلش میں درس قرآن فاتحہ خوانی کے بعد شروع ہو رہی ہے، یہ مجلس بلندی درجات ایصال ثواب برائے مرحوم و مغفور چودھری محمد اشرف چٹھا ابن چودھری غلام نبی چٹھا ہے۔ میں اولاً دعا کرتا ہوں اللہ کریم قرآن و رمضان کے طفیل میں اپنے حبیب کے صدقے میں، مولا کائنات بی بی پاک کے صدقے میں، ائمہ اطہار، انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، عبادہ المخلصین کے صدقے میں مرحوم و مغفور چودھری محمد اشرف چٹھا ابن چودھری غلام نبی چٹھا کے درجات کو
متعالی فرمائے۔ ان کی قبر و برزخ و صراط و محاسبہ و میزان و محشر کی منزلوں کو اللہ آسان فرمائے۔ جن دیگر کے میں نے نام لیے ہیں چٹھا فیملی کے، ان سب کی آخرت کی منزلیں بھی آسان فرمائے، اور اس وقت جو مجلس میں تشریف فرما مومنین مومنات ہیں سب کے مرحومین کی منزلیں آسان ہوں، اور اللہ ہر مومن و مومنہ، ہر مسلمان زن و مرد کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ چٹھا فیملی نے جو قرآن کے ختوم کیے ہیں، جو درود کے ختم ہیں آیتوں کے سورتوں کے، ان کا ثواب بھی ایصال کرتا ہوں۔ 56 قرآن پڑھے ہیں فیملی نے، اور 10 قرآن ہیں یتیم خانے کی طرف سے۔ 66 قرآن 20,29,700 مرتبہ فیملی نے درود شریف پڑھا۔ ان کا ثواب زیارت عاشورہ 168 مرتبہ، زیارت آل یاسین 46 مرتبہ، دعائے توسل 107 مرتبہ، حدیث کے ساتھ 54 مرتبہ، الفاتحہ 712 مرتبہ، الکوثر 9046 مرتبہ، الواقعہ 161 مرتبہ، الرحمن 165 بار، یاسین 284 مرتبہ جو پڑھی گئی۔ ان تمام اوراد، اذکار، ختوم کا ثواب اللہ تعالیٰ رحمت خان چٹھا، محمد خان چٹھا، غلام نبی چٹھا، غلام حیدر چٹھا، غلام رسول چٹھا، محمد اشرف چٹھا، فضل بی بی، نواب بی بی، ممتاز بیگم، صغیر بیگم، رسول بی بی، اللہ دتا، سکینہ بی بی، سردار خان، محمد صفدر تارڑ، حاجی مراد علی تارڑ، سغرا بی بی، بصیر محمد، اور چٹھا فیملی کے جمیع مرحومین، میرے اور آپ سب کے جمیع مرحومین مرحومات تک ایصال فرمائے۔ بالاخص چٹھا فیملی کے مرحومین کو ان سب کا ثواب جائے، اور اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ دعا ہو گئی، ختم بھی دلایا جا چکا، اب میں مختصر مجلس سے خطاب کر رہا ہوں۔ آج کی مجلس کا میں نے عنوان سخن جو رکھا ہے، علیکم السلام، وہ ہے سلام۔ ارشاد قرآن میں الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون، فرشتے جب ان کی روحیں قبض کرتے ہیں کہ جن کے دامن میں طہارت ہوتی ہے، پاکیزگی ہوتی ہے، اچھے عمل ہوتے ہیں، نیک عمل ہوتے ہیں، یقولون، ان سے کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلام، اور دوسرا نعرہ لگاتے ہیں ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پتہ چلا سلام فرشتہ کر رہا ہے، اور اس پر کر رہا ہے جو کریکٹر فل ہے۔ تو سلام ہمیشہ کریکٹر فل پہ ہوتا ہے، کریکٹر لیس پہ نہیں ہوتا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، حضور کے دور میں حضور نے اسامہ بن حارثہ، اسامہ بن زید ابن حارثہ بھیجا ایک مہم پر، اور اس مہم میں ان سے کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، وہ اپنے مسلمان کو مار کے آ گئے۔ مسلمان تھا جو جان چھپائے ہوئے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رہتا تھا کہ کبھی مسلمان آئیں گے، ان کافروں کے شر سے بچوں گا۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا یا سلام کیا تو میں بھی سلام کرتا ہوا ان پر پہاڑی سے اترا۔ بیچارہ بھی اللہ اکبر کی آواز سن کے سلام کرتا ہوا اترا، تیر مارا اور اسے شہید کر دیا۔ اس کو مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کا قتل ہو گیا۔ اسامہ صاحب جب آئے تو صحابی تھے، غلام تھے، غلام زادے تھے، مگر صحابی تھے۔
نبی کریم اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے، ہم جیسے لوگوں کی طرح غلاموں کو دور نہیں رکھتے تھے۔ تو کہا مبارک ہو یا رسول اللہ، جنگ ہم جیت گئے۔ حضور نے کہا تم مبارک دے رہے ہو، جبریل اللہ کی طرف سے تعزیت نامہ لے کے آئے بیٹھے، اور وہاں آیت آئی کہ جب کوئی تم پہ سلام کر رہا ہو تو اسے کافر نہ کہنا، سلام دلیل اسلام ہے۔ تو ایک بات طے ہو گئی، جب سلام دلیل اسلام ہے تو جو زندوں پہ سلام کرتے ہیں اگر وہ مسلمان ہیں، ہم غریب کیسے کافر ہوں گے؟ ہم تو مردوں پہ بھی سلام کرتے ہیں، زندوں پہ بھی سلام کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ پھر ارشاد ہوا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے 8 کے 8 دروازوں سے داخل ہوں گے جنت میں، اور سلام علیکم بما صبرتم، جو پہلے میں پڑھ گیا وہ اصل میں یہاں تھی، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر تمہارے صبر کی وجہ سے، کیا مقام تم نے پا لیا، جنت میں بھی آ گئے، معصوموں کے سلام کے قابل بھی ہو گئے۔ صبر وہ نعمت ہے کہ جس سے معصوم صابر پر سلام کرتے ہیں۔ مصیبتیں تو آتی ہیں، صبر کریں تو معصوم سلام کریں گے، جنتی ہو جائیں گے۔ پھر ارشاد ہوا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ یہ جب قاری قرآن کے قرات ختم کرتے ہیں تو آخر میں یہ پڑھتے ہیں کہ سلام ہو اللہ کے مصطفیٰ بندوں پر۔ دیکھیے آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل ختم کی، الکہف شروع کی دورے میں، آج 13 لوگ تھے۔ دورۃ القرآن میں آپ سے درخواست گزار ہوں آپ قرآن کو اہمیت دیں، قرآن میں آئیں، بچوں کو بھی لائیں۔ تو اس میں ہم نے یہ پڑھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اسراء بنی اسرائیل میں ہے، اسراء یعنی سیر، اور عبد کہا ہے، اللہ لے گیا معراج پر عبد کو۔ چلا اگر سلام بھی اللہ کا حضور کے لیے ہوتا صرف تو آیت یوں ہوتی وَسَلَامٌ عَلَىٰ عَبْدِهِ الَّذِي اصْطَفَىٰ، سلام ہو اس بندے پر جو مصطفیٰ ہے۔ یہ کہہ کے سلام علیٰ عبادہ الذین اصطفیٰ، ان بندوں پہ سلام ہو جو مصطفیٰ ہے۔ پتہ چلا مصطفیٰ بھی 14 ہے، سلام بھی اللہ کا 14 پر ہے۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، آخرنا محمد۔ قرآن مجید نے ایک آیت عجیب رکھی وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، گانا بج رہا ہو، ڈھول بج رہا ہو، رقص ہو رہا ہو، غیبتیں ہو رہی ہوں، جھوٹے قصے بیان کیے جا رہے ہوں، لغویات بکی جا رہی ہوں، تو جو نیک بندے ہیں اللہ کے وہ اوائڈ کر جاتے ہیں۔ قَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ۔ اور کیا کہتے ہیں سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ہم تم پہ سلام ضرور کریں گے مگر جاہلوں کے ساتھ مل کے وقت برباد نہیں کر سکتے، لڑنا نہیں۔
ہمارے لوگ لڑنے لگ جاتے ہیں، ڈھول والے سے لڑ رہے ہیں، لڑے نہیں، شہنائیاں بجا لڑے نہیں، آپ دور چلے جائیں، سلام ان پہ بھی کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے سلام سے ان کا فراموش اسلام یاد آ جائے، کیونکہ ابھی عرض کیا ہے نا کہ سلام دلیل اسلام ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری آیات ہیں، ان میں ایک آیت سن لیجیے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے خاطب ہو، یہ حضور کا طریقہ ہے، حضور کے جب بھی وہ جاہلوں سے ہم کلام ہوتے ہیں تو لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، گالیاں نہیں دیتے، برا بلا نہیں کہتے، قالوا سلاما، سلام کر کے گزر جاتے۔ تو پتہ چلا جاہل پہ بھی سلام ہے، جان چھڑانے والا، فضولیات والے پہ بھی سلام ہے، دین بچانے والا۔ اگر یہ آیتیں نہ ہوتی تو دنیا کہتی جس جس پر حضور نے سلام کیا ہے وہ نیک ہے۔ بھیا کبھی سلام اس لیے ہوتا ہے کہ جان بچانی ہوتی ہے، گناہ سے بچنا ہوتا ہے۔ ایسے پروفیشنل پہ بھی حضور سلام کرتے تھے کہ ان کے گناہوں سے بچ جائیں، امت کو بچا لیں۔ اسی طریقے سے آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں جب ذکر کیا سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام ہو، کب سلام، ڈیوریشن کیا ہے، عالمین میں، جب تک زمانے رہیں تب تک سلام رہے، اللہ کا سلام نوح پر، کب تک رہے، جب تک زمانے رہے۔ کیوں سلام ہے، کیوں سلام ہے؟ اس لیے سلام ہے کہ اِنَّا كَذَلِكَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ پہلے کہا ہے، پھر کہا ہے سلام۔ کیوں سلام ہے؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، سلام ہوتا ہے محسنوں پر۔ نوح تھے محسن، ہم جزا دیتے ہیں محسنوں کو، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن بندے تھے۔ پتہ چلا محسن بندوں پہ سلام ہے، مومن بندوں پہ سلام ہے، خواہ وہ گھر میں ہو یا قبرستان میں ہو، جو محسن ہے وہاں جا کے سلام کرنا ہے، جو مومن ہے قبرستان میں جا کے سلام کرنا ہے۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ زندوں پہ سلام ہے اور مردوں پہ سلام نہیں ہے۔ نعرہ بھی لگاتے ہیں تاکہ آگے بڑھوں میں، سوئے پڑے ہیں سب۔ آقا مختار جاگے نا، لیٹ بھی آئے ہیں، لیٹ بھی سب سے زیادہ آئے ہیں اور بول بھی نہیں رہے۔ ہاں لیٹ سب سے آخر۔ تو فارسی امروز بحث ما، یہ بلکہ اچھا ہے، آپ نے جب نعرے نہیں لگائے میں فارسی پڑھتا ہوں، ساری مجلس فارسی میں پڑھ دیتا ہوں، یہ بہت اچھا ہے، میں آخر تک فارسی میں پڑھ دیتا ہوں، آپ دیکھتے رہے۔ بحث امروز ما راجع به سلام است، سلام فرشتگان می کنند به اونهایی که اهل بهشت، سلام به اونهایی است که اهل بهشت، سلام بر اونهایی است که اهل تقوا، سلام بر مؤمن، خدا سلام می فرسته، به نوح سلام فرستاده چون مؤمن بوده، چون محسن بوده، هر کسی که محسن شماست خواہ زنده است یا مرده سلام برسان، سلام به او برسان، زنده باشه یا مرده باشه۔ اب شروع ہو گیا۔ دوسرا سلام اللہ کا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین،
इन्नहुम इबादना अल-मुमिनीन, सलाम हो, अल्लाह का सलाम। बंदा कितना ऊंचा हो जाता है कि अल्लाह सलाम भेज रहा है। आप समझते होंगे कि वो तो फरिश्ते हैं या नबी है, मासूम है, उन पे सलाम भेज रहा है, हमारी क्या औकात है। तो फिर सुन लीजिए, एक साथ जेलिसी की हुजूर के दौर में भी हसद था। हाँ, ये ना समझिए हुजूर के दौर में हाँ सारे हाजी सुलत्ती थे। जाहिर सी बात है कि ये जो रईसुल मुनाफिकीन है ये हुजूर के दौर का है कि नहीं। सुबह शाम हुजूर से मिलता है, हाथ भी चूमता है, जूते भी उठाता है, सरकार के जूते साफ भी करता है। अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक भी है। तो एक ऐसे ही मुनाफिक ने हसद किया सलमान फारसी से। इनकी उम्र थी 300 प्लस, इनकी 300 साल प्लस उम्र थी। 325 के रहे होंगे, 326 के रहे होंगे। मजाक किया कि न इसका कोई शजरा है न इसको कोई जानता है। ये जो लोग आजकल शाह बन रहे हैं, सैयद बन रहे हैं, बहुत आजकल फैक्ट्री बहुत तेज हो गई है शाह बनाने की। जी हाँ, तो इनको जरा शजरा दिखाना चाहिए ना। शजरा हो तो हम आपको शाह मानेंगे, शजरा नहीं है तो हम शाह नहीं मानेंगे। हम सादात का एहतराम करते हैं। नहीं, आपको तो शाह जी आपको थोड़ी कह रहे हैं, बनास्पति सैयदों को, जाली सैयदों को कह रहा हूँ। जी हाँ, ये न्यूयॉर्क में फैक्ट्री लग गई है, क्वींस में एक फैक्ट्री है जो सैयद बना रही है। जी हाँ, हाजी साहब जानते हैं, इनके दोस्त हैं, वही बना रहे हैं। जी हाँ, तो सलमान का तो कोई शक ही नहीं, इसको कोई जान कौन है पता नहीं, बाप इसका दादा कौन है। तो पहले तो हुजूर ने फरमाया कि सलमान से खुद ही पूछ लो फिर मैं बोलूंगा। सलाम से कहा तेरा शजरा क्या है? उसने कहा इस्लाम इब्ने इस्लाम इब्ने इस्लाम इब्ने इस्लाम, इस्लाम इस्लाम का बेटा, इस्लाम का बेटा, इस्लाम का पोता, इस्लाम का पड़पोता। ये है सलमान। कोई समझे आप? इस मंजिल पे आदमी आ जाए कि खुद को इस्लाम कहते, ये कामिलुल ईमान है। हुजूर आप बोले, हुजूर ने फरमाया आज के बाद ला तहसुदू सलमान, सलमान से हसद न करना। क्यों? जब से सलमान कन्वर्ट होके आए हैं, जितनी मर्तबा जिब्रील कुरान लेकर आते हैं, पहले अल्लाह का सलाम सलमान के लिए बोलते हैं, पढ़ते हैं, बाद में कुरान पढ़ते हैं। जो उम्मती मुकद्दम है तिलावत उसे सलमान कहते हैं। समझे? कोशिश करें तो अल्लाह का सलाम आ सकता है। अपने स्टैंडर्ड अपना करना है। मिसले सलमान बाश पैगंबर के सलमान उमत पीशमन ता इमरूज हर आये सूरई के जिब्रील मियारे अव्वलन सलाम खुदारा मियारे बराए सलमान बादन कुरान रबी खूने। आपकी ज़हमात को ख़त्म करें, दामन वक्त कोता है। ज़रा ये भी मुलाहजा फरमा लीजिए आप हजरात व ख़वातीन, इसे भी समझ लें कि ये जो सलाम है वतरकना अलैहिमा फिल आखिरीन सलामुन अला मूसा व हारून इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्नहुमा मिन इबादिनल मुमिनीन। सलाम हो मूसा पर, सलाम हो हारून पर। वो मुहसिन थे और मोमिन बंदे थे, इसलिए उन पर सलाम। फिर कहा सलामुन अला इलियासीन, इलियासीन पे भी सलाम, ये अल्लाह का सलाम है। और फिर
सलामुन अलल मुरसलीन, सारे रसूलों पे सलाम। सलाम है किसका? अल्लाह का। किन पर है? 1,24,000 अंबिया पर सलाम है। मौला तो फरमाते थे वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, हर उस पे सलाम जो हिदायत की किश्ती पे सवार हो जाए, नबी हो या उम्मती हो, अल्लाह उसे सलाम के काबिल बना देता है। तो आज की तकरीर है सलाम पर। आपने मुलाजा फरमाया, ईसा फरमा रहे हैं अलैहिस्सलाम वस्सलामु अलैहि, पहले तो खुद ईसा का वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या, वस्सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। ईसा पे भी सलाम है, अल्लाह का सलाम, हर एक नबी पे सलाम। अच्छा, ये भी आज सुन ले कि मौला अली से किसी ने पूछा कि मैं तो बहुत नेक बन गया हूं, तकब्बुर नहीं जा रहा। आपने फरमाया अलबादियो में सलाम बरी मिन अल किब्र, सलाम में पहल शुरू कर दो, तकब्बुर जान छोड़ जाएगा। दूसरे को नहीं देखना कि वो सलाम करे, आप सलाम करें। तो सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। बिरादरान अहले सुन्नत ने लिखा कि 100 दर्जे हैं सलाम के, 100 सवाब है, 99 मिलेंगे सलाम करने वाले को, 1 मिलेगा जवाब देने वालों को। अहले तशरीह ने लिखा 70 है, 70 है, 69 मिलेंगे सलाम करने वाले को, 1 मिलेगा जवाब देने वाले को। हम ज्यादा वाला, हम शिया सुन्नी इत्तेहाद के भी कायल हैं, हम वो हदीस ले लेते हैं 100 वाली। 100 सलाम के सवाब है। जो इनिशिएटिव ले रहा है उसे मिल रहे हैं 99, और जो जवाब दे रहा है उसे मिल रहा है 1। जवाब वाजिब है, सलाम सुन्नत है। अजीब सुन्नत है कि वाजिब से 99 गुना बढ़ गई, वाजिब से 99 गुना ज्यादा सवाब हो गया। इसलिए आप कोशिश करें सलाम करने की। ये बच्चे आजकल के हाय वाय कह रहे हैं, सलाम नहीं कह रहे, हाय। हाँ हाँ बिल्कुल जी। अब अगर लाएंगे नहीं, मेरे पास नहीं लाएंगे तो बच्चे कैसे? आप बच्चों को मेरे हवाले कर दें, मैं बच्चों का एक्सपर्ट हूं, मैं डॉक्टर इसी चीज में हूं। जी हाँ, आपके बच्चे जाने और मैं जाने, मेरा कोई शागिर्द आज तक नहीं बिगड़ा। मेरा दावा है पूरे अमेरिका में 35वां साल लगने वाला है, मेरा कोई शागिर्द या मेरी कोई शागिर्द नहीं बिगड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास एक आर्ट अल्लाह ने दिया है, मैं बच्चों को बिल्कुल किश्ती इस्लाम पे सवार रखता हूं, नीचे उतरने नहीं देता अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगर बाबे बाबे आ जाएं और बच्चों बच्चियों को न लाएं तो मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं, सबको ले आए। कल से जरा भर देना, 13 बंदे दौरे में है, कम से कम 130 बंदा दौरा कुरान में होना चाहिए। खैर, बात बहुत दूर न चली जाए। सलाम, आपने सलाम करना है, सवाब लेने हैं। मैं जब कुम गया तो वहां अलैकुम अस्सलाम कोई कहता ही नहीं था। मुझे समझ ना आए कि ये क्या वजह है। मैं कहता हूं सलामुन अलैकुम, दुकानदार कहता है सलामुन अलैकुम, टैक्सी वाले को सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, हरम वाले को सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। उनको उलमा ने इतना तैयार कर दिया है, कोई एक नहीं लेना चाहता, हर एक 99 लेना चाहता है। कोई तो जवाब तो दे, ये भी जवाब है ना, सलामुन अलैकुम भी जवाब है। हाँ, ये भी जवाब है। आप जब नमाज पढ़ रहे हो, बताएं, नमाज में और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सलाम का जवाब दे सकते हैं। नमाज भी नहीं टूटती, आपके दोस्त का दिल भी नहीं टूटता। या अली आए। अगर दर नमाजी ये की ओमद बतो सलाम कर, जवाब पे दे, इजाजत के बादन जवाब पे दे। अम्मा इजाजत के हम ही अलान जवाब पे दे। हम दर वसत नमाज, दर वसत नमाज, नमाज में
انٹرپٹ کر دیں نماز کو جائز ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے میں 2 قدم پیچھے ہٹ جاؤں گی، تمہارے رشتہ دار کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ٹوٹی ہوئی نماز جڑ جائے گی، ٹوٹا ہوا دل نہیں جڑتا۔ ماں باپ نے سلام کیا ہے تو جواب دو، نماز میں بھی دو، ان کا ٹوٹا ہوا دل بالکل نہیں جڑے گا۔ تو یہ جو مجلس ایصال ثواب ہے، قریب اختتام ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے جو جواب دینا ہے، ابھی جو پوچھا حضرت نے، وہ جواب آپ نے علیکم السلام نہیں دینا، ہاں سلام علیکم کر کے جواب دینا ہے، کیونکہ سلام علیکم خود قرآن ہے۔ یہ میرے بچے جو ہیں المہدی سنڈے اسکول کے، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ سب کہتے ہیں سلام علیکم۔ یہ میسم بیٹھے ہیں، یہ ایان بیٹھے ہیں، یہ عقیل بیٹھے ہیں، یہ بچے ابھی جو تازہ آئے ہیں میرے پاس، ان سے یہ آپ کہیں گے سلام علیکم، السلام علیکم نہیں کہیں گے۔ میں نے ان بچوں کو بتایا ہوا ہے کہ سلام علیکم سے آپ قرآن کا ثواب بھی لے رہے ہیں، سلام کا ثواب بھی لے رہے ہیں، قاری قرآن بھی بن رہے ہیں، قاری سلام بھی بن رہے ہیں، اللہ بھی راضی ہو رہا ہے، بندہ بھی راضی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، سلام علیکم آپ نے کہنا ہے آج کے بعد۔ السلام علیکم چھوڑ دیں بوڑھوں کے لیے، دوسروں کے لیے جو المہدی میں نہیں آتے ان کے لیے چھوڑ دیں، آپ کہیں سلام علیکم، سلام، تاکہ قرآن کے قاری بھی بن رہے ہیں۔ ایک حرف اگر وضو کے ساتھ آپ قرآن کا بولیں تو کتنے ثواب ہے آقا؟ دیکھ لیں، پھر لیٹ آئیں گے تو ایسے ہی ہوگا۔ جی ہاں، 10 ثواب ہوں گے، 10 بغیر وضو کے 1۔ بتائیں سلام علیکم کتنے حرف ہیں؟ جلدی بتائیں، سلام علیکم کتنے حرف ہیں؟ 5 ہے؟ 9۔ اگر آپ بغیر وضو کے بھی سلام علیکم کہیں، 9 ثواب تو یہ آ گئے، 99 وہ آ گئے، کتنے بن گئے؟ 108۔ اور اگر وضو سے آپ ہیں تو پھر ہو گئے 10۔ اگر نماز میں ہیں تو وہی ہو گئے 100۔ نماز میں ایک حرف کا ثواب 100۔ اگر نماز میں آپ نے سلام علیکم کہہ دیا تو 900، ورنہ 90، ورنہ 9۔ تو یہ ایسی کیلکولیشن آپ کو کون بتائے گا؟ اس لیے آپ کا آنا ضروری ہے تاکہ آپ پڑھیں سیکھیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں آپ مجتہد بن گئے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے بہت سارے بندے مجتہد بن، ہماری بہنیں بھی آیت اللہ بن گئی ہیں۔ جی ہاں، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ پڑھنے پڑھانے کی، ان کو دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، وہ ترسیل فرما رہی ہے دین کی، پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل۔ آغا فاضل مجھے مل گئے ابھی کربلا میں، تو میں نے وہاں کہیں کہہ دیا پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، کہ آغا صاحب میرے اوپر تنقید ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، آپ تو پڑھے لکھے فاضل ہیں، آپ پڑھے لکھے ہو، تو جاہلوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو خیر، بات یہاں کی آج کی مجلس کی تقریباً اختتام پذیر ہو رہی ہے اس جگہ پر کہ سلام کیا اللہ نے انبیاء پر، ہر نبی پر اللہ نے سلام کیا۔ سلام ہوتا ہے اللہ کا ہر ہدایت کے متلاشی پر۔ فرشتے سلام کرتے ہیں متقیوں پر، کریکٹر فل پر، جنتیوں پر فرشتے سلام کرتے ہیں، اچھے لوگوں پر فرشتے سلام کرتے ہیں۔ تو یہ تو بات ہو گئی طے۔ اب یہ ذرا سمجھ لیجئے کہ جب اللہ نے سلام کیا تو اللہ تو سنت کرتا نہیں، اللہ سنت میں نہیں چلتا، ظاہر ہے اللہ کی تو سنت پہ تو نہیں چلے گا نا، سنت پہ تو ہم چلیں گے۔ تو اللہ جو کر رہا ہے وہ مباح ہے، اس نے کیا ہے سارے نبیوں پر سلام، وہ ہے مباح، وہ ہے غیر واجب۔ جواب ہر نبی پہ واجب ہو گیا، اور کب تک ہے اللہ کا سلام؟ عالمین تک، جب تک زمانے رہیں گے۔ تو انبیاء تو چلے گئے، کچھ چلے گئے آسمانوں میں، کچھ دریاؤں میں ہیں، ظاہراً آتے نہیں ہیں، تقریباً سارے کے سارے غائب ہو گئے، اس صفحے سے غائب ہیں۔ تو اب وہ جو سلام ہے اللہ کا وہ تو رکا ہوا ہے، جب تک زمانے ہیں تب تک سلام ہے۔ اب بتائیے
کہ نبی اگر جواب نہ دیں تو تارے کے واجب بنیں گے یا نہیں؟ اور آپ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہیں موت نہیں آتی جیسے ہمیں آتی ہے، تو پھر ایک بات سمجھ لیجئے نا، اللہ نے ایک بندہ پیدا کیا بشکل حسین کہ جو ہر نبی کے بہاف پہ جواب دے رہا ہے، تبھی یہ وارث آدم بھی ہے، وارث نوح بھی ہے، وارث ابراہیم بھی ہے، وارث موسیٰ و عیسیٰ بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام ویسے تو شہید زندہ ہے، امام حسین علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کی مجلس ہو رہی ہے، سلام بھیجتے ہیں تو وہ جواب بھی دیتے ہیں، مگر ہے ظاہری طور پہ تو چلے گئے، تو آج کون جواب دے رہا ہے؟ اب مجھے سمجھ آئی بات کی کہ طول غیبت کا فلسفہ یہی ہے، اللہ نے یہی طے کیا ہے، جب تک زمانہ رہے تب تک امام زمانہ رہے، سلام خدا بھی رہے، جواب انبیاء بھی رہے۔ ایک زیارت ناہیہ ہے، زیارت ناہیہ، ایک تو وہ ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو امام زمانہ کی زیارت ناہیہ جو مشہور ہے، چھپی ہوئی ہے، ترجمہ بھی چھپی، بہت ساری زیارات ناہیہ ہیں۔ ایک کتاب ہے نبراس الزائر، یہ آپ دیکھیے گا، اس میں آپ کو یہ مل جائے گا جو میں اب پڑھ رہا ہوں۔ اس میں سلام ہیں تقریباً شہدائے کربلا کے نام لے کر، یعنی امام زمانہ آج بھی ان شہدائے کربلا کے نام لیتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، ہر ایک کا نام لیا، اور مثلا السلام علی جدی الحسین، السلام علی ابی الفضل العباس، السلام علی علی الاکبر، السلام علی علی الاصغر، یوں اس طریقے۔ وہ نبراس الظاہر میں کافی سلام میں نے دیکھے تھے، جو امام حسین کے روضے پر زیارت نامے کی کتاب ہے۔ آج تو میں بس 4 سلاموں پر مجلس کو ختم کر رہا ہوں۔ پہلا سلام جو اللہ نے بھیجا جبریل کے ذریعے، 10 کروڑ فرشتے آئے تھے حسین ابن علی کی ولادت کے موقع پہ مبارکباد دینے اور سلام کرنے۔ میں قربان جاؤں غربت حسین پر، جس کی ولادت کے دن 10 کروڑ فرشتے سلام کرنے آئے تھے، وقت آخر اس کا سلام کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ دوسرا سلام زمانے میں امام فرماتا ہے، السلام علی جدی الغریب الذی سقط عن فرسہ مکبوبا علی وجہہ، میرا اس غریب دادا پہ سلام جو بھاگتے ہوئے گھوڑے سے منہ کے بل زمین پہ آئے، پاؤں رکابوں میں پھنس گئے تھے، کافی دیر تک گھوڑا چلتا رہا اور میرے مولا کا بدن ریگ کربلا سے مس ہوتا رہا، اور ایک ماں کہتی رہی میں نے تو چکیاں پیس کے پالا تھا۔ تیسرا سلام، السلام علی جدتی المظلومہ المکسورت عضلاہا، امام زمانہ کہتے ہیں میرا اس دادی پہ سلام جس کے پہلو کی پسلیاں دروازے نے توڑ دی تھی، میرا اس دادی پہ سلام جو دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ پکڑ سکی، میرا اس دادی پہ سلام جو دیوار اور دروازے میں پس گئی تھی، میرا اس دادی پہ سلام جس کا جنازہ رات میں اٹھا، آخری سلام التماس دعا۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا ان اجساد کربلا پہ سلام جن کے بدن خاک میں مل گئے،
میرا ان پہ سلام کہ جن کے بدن پہ معلوم نہیں ہوتا تھا خون ہے یا خاک ہے، میرا اس دادا پہ سلام جس کا بند جدا ہو گیا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللهم بس ثواب هذا المجلس وختوم القرآن والأذكار والأوراد والفاتحة والإخلاص ودورة القرآن ودرس القرآن في الإنجليزي وسائر الأوراد والإفطار والتجمع ومجلس الإمام حسين عليه السلام إلى مرحوم عائلة چٹھا لا سيما محمد أشرف ابن غلام نبي، اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين، اللهم اغفر ذنوبنا ومرحومينا، اللهم اغفر ذنوب مرحومي عائلتهم ومرحوم الحاضرين والحاضرات والناظرين والناظرات، وأجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أعوانه وأنصاره۔ صلوات۔ أذان